بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ ایک روٹی کے لقمہ سے یا ایک کھجور یا کوئی ایسی ہی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہو 3 آدمیوں کی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک صاحب خانہ جس نے صدقہ کا حکم دیا، دوسرے گھر کی بیوی جس نے روٹی وغیرہ پکائی، تیسرا وہ خادم جس نے فقیر تک پہنچایا۔ کتنے ہو گئے اس میں؟ 3۔ اب وہ بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہنے لگا کہ کوئی باہر دروازے پہ آیا ہے، اس کو کوئی کھانے کچھ دے دو۔ ایک تو وہ ہو گیا، اور دوسرا کہ جس نے روٹی بنائی ہے، اب روٹی بنا کے اپنی خادمہ کو دے دی یا گھر کے اندر جو نوکر ہے اس کو دے دی، تو کتنے شامل ہو گئے اس میں؟ 3۔ اب تینوں کی بخشش کا جو ہے نا وہ اللہ وعدہ کرتا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خادموں کو بھی ثواب میں فراموش نہیں کیا۔ اب مدد ایک بندے کی ہے اور بخشش کتنوں کی ہوگی؟ 3 کی۔ اب اس پہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ایک عورت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ راستے میں جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ جنگل بھی ہوتے تھے، تو ایک بھیڑیا آیا اور اس کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ تو یہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑی کہ میں اپنا بچہ چھڑواؤں، حالانکہ بچہ اٹھا کے بھاگ گیا۔ بلکہ یہ تو بھیڑیا جو ہے، یہ اگر اکیلا ہے کہیں بندہ تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ، اور جان چھڑوانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب وہ تو اس کے پیچھے، کہتے اتنے میں ایک سائل راستے میں ملا، وہ دوڑی جا رہی تھی نا اس کے پیچھے، تو راستے میں کیا آ گیا؟ سائل کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کو، مانگنے والے کو۔ حالانکہ وہ تو اس پریشانی کے عالم میں تھی کہ وہ سائل نے کچھ مانگا تو اس نے سوال کیا، تو عورت کے پاس نا کھانے کو کوئی روٹی ہوگی یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز، تو اس نے وہ روٹی سائل کو دے دی۔ اب پھر ہوا کیا؟ وہ بھیڑیا واپس آیا اور اس کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اندازہ کر لیں کہ حالانکہ ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کا تو کام ہی چیڑ پھاڑ کر کے جانور کا جو ہے نا وہ گوشت کر کے جو ہے نا وہ اس کو کھانا، چیڑ پھاڑ کر کے، لیکن مدد کہاں پہ کی ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہی بھیڑیا دوبارہ واپس آتا ہے اور آ کر اس کے بچے کو صحیح سلامت واپس کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ بڑا سخت طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جو مقابلہ میں دوسرے کو بچھاڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے، یہ بہادر ہے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ بانجھ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کے اولاد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ آدمی جس نے کوئی اولاد آگے نہ بھیجی ہو، یعنی ایسی اولاد کہ جو کوئی نیک کام نہ کرتی ہو، تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ اب ہماری نظر میں فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر اور پورا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو اور اس نے آگے کچھ نہ بھیجا ہو، بس وہی جوڑ کے رکھتا ہوتا ہے کہ بھئی 10,000 ہو گیا، 1 لاکھ ہو گیا، 1 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، اب وہ جمع کر کے رکھی جانا ہے اور آگے نہیں بھیجنا، کہ وہ اس دن خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا جس دن
اس کو سخت احتجاج ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ سے خرید لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کرنے سے خالی ہو جائے، چاہے ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو، یعنی صدقہ روزانہ کرنا چاہیے۔ فقیر اگر نہیں بھی ملتا لیکن وہ کہتے ہیں نکال کے رکھ لیں، اس کا بڑا فائدہ ہے، چاہے 1 روپیہ ہے، چاہے 10 ہیں، چاہے 100 ہیں، جس کی جتنی توفیق ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تھوڑا سا رکھ لے۔ ایسے بھی ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر صدقہ کرتے ہیں اور پھر بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اگر فقیر آ جاتا ہے تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فارغ نہیں ہیں، ویلے نہیں ہیں، آپ چلے جاؤ۔ بعض جو ہے نا وہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ دانے یا آٹا وغیرہ دے کے ہی فارغ کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے یا 50 روپے تک بھی مدد کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، یہاں پہ ہمارے اپنے محلے کا واقعہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تو وہاں ایک فقیر مانگ رہا تھا۔ یہ ہمارے محلے کا ہی نوجوان لڑکا ہے، اس نے کوئی اس کی ریکوائرمنٹ سنی ہوگی، اور میں نے چلتے چلتے یہ سنا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ یہاں تک بھی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اسٹوڈنٹ ہیں لیکن ان کو اللہ نے دیا ہے، اور وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اس کام کے نا میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ جو بھی اس کی ضرورت تھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اتنے میں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آج بھی لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور پھر اللہ ان کو صلہ بھی دیتا ہے ان کا۔ ہمارے گاؤں کے اندر یہ جو جامعہ فروقیہ مسجد ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، ایک ہی بندے نے کروڑوں روپے لگا کر جو ہے نا وہ اس کو کھڑی کر دی ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ صدقہ خیرات کرنا ہمارے اپنے لیے ہی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برا سمجھا جاتا تھا کہ جس دن جو ہے نا وہ کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے۔ صدقہ بلکہ کہتے ہیں بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اگر جس نے صدقہ کیا ہوگا نا اسی کا سایہ ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اپنے جو ہے نا وہ سائے کے اندر، یعنی جتنا اس نے صدقہ کیا ہوگا۔ بلکہ میں لاہور میں تھا تو وہاں پر ایک انجینئر تھے، اور وہ ایسے ہی لیکن دیکھنے میں تو وہ بڑے تقوی والے، بڑے اہل علم لگ رہے تھے۔ تو وہ مجھے انہوں نے ایک یہ بات جو ہے نا وہ بتائی، باتیں تو اور بھی بہت ساری بتائیں، لیکن انہوں نے شاید اس کی کوئی افادیت دیکھی ہوگی، اور وہ مجھے اس پہ اتنا زیادہ وہ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر صدقہ نکالیں، چاہے 1 روپیہ ہی نکالیں، آپ روزانہ نکالیں۔ تو اس لیے کہ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ٹیچر ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، چاہے بڑے ہیں، اور بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر 10 روپے نکالتے ہیں تو اپنی پوری فیملی کی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ اپنے پورے خاندان کی نیت کر سکتے ہیں، اپنے پورے محلے کی نیت کر سکتے ہیں، اپنے پورے گاؤں کی نیت کر سکتے ہیں، ہے تو وہ 10، اور آپ سارے مسلمانوں کی نیت کر سکتے ہیں، بلکہ اسی 10 روپے کے اندر آپ پوری دنیا کی نیت کر سکتے ہیں، پوری دنیا کی۔ حالانکہ ہے تو 10، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار، چاہے آپ اکیلے کے لیے نیت کر لیں کہ میں نے کسی کی نیت نہیں کرنی، میں نے صرف اپنی کرنی ہے، آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے تو وہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 1 دفعہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 جنت کے اندر درجے۔ اب اس پہ یہ دیکھیں، یہ واقعے کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اب ایک اللہ والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ درود شریف پڑھتا ہوں، میں ساری امت کی طرف سے نیت کر لیتا ہوں کہ جتنے امتی ہیں میں ان سب کی طرف سے نیت کرتا ہوں۔ اگر فرض کریں
اب اگر اس دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، جب درود شریف پڑھیں گے تو 2 ارب ضرب 10 کتنے بن جائیں گے؟ کتنے بن جائیں گے؟ 20 ارب۔ کیوں بھائی؟ اب ایک امتی کے کھاتے میں 20 ارب نیکیاں، 20 ارب اس کے گناہ معاف، اور 20 ارب اس کے جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس نے نیت کی، اب اس کے کھاتے میں کتنے ہو گئے؟ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ کام، کیونکہ جب وہ اس طرح کے کام، اس طرح کی جب وہ نیت کرتا ہے، تو ہم نے پھر دیکھا جب وہ ان کا انتقال ہوا اور لاکھوں کا مجمع ان کے جنازے کے اندر شامل تھا، اور وہ یعنی کہ بے غرض ہو کر گئے وہاں پر، یعنی کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت اتنی زیادہ لوگوں کی۔ حالانکہ لاہور کراچی سے لاہور کی میکسیمم 10,000 15,000 20,000 کی ٹکٹ ہے، اور ان کے جنازے کے اندر شرکت کرنے کے لیے لوگوں نے 1 لاکھ روپے کے اندر بھی ٹکٹ خریدا، 2 لاکھ روپے میں بھی ٹکٹ خریدا کہ ہم نے وہاں پر جنازے میں پہنچنا ہے۔ لیکن اب ان کی نیت کہ لوگ ان کے ساتھ اتنے مخلص اور اتنی محبت کرنے والے، لیکن وہ امت کے لیے کتنی خیر خواہی چھوڑ کے گئے ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے لیے کتنے ایسے لوگ اب موجود ہیں کہ جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا نہیں پتہ۔ تو اس لیے ہم فرض کریں سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لیں تو ساری امت کو اس کی نیت کر کے ثواب بخش سکتے ہیں، یا سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب ہم جتنے انسان ہیں، جتنے مومن ہیں، مرد اور عورتیں ہیں، سب کو ثواب کی نیت کر کے ہم بخش سکتے ہیں، چاہے ہم اپنے لیے کریں، اپنی فیملی کے لیے کریں، چاہے جتنی بڑی اس کی ہم نیت کر لیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، عمل چاہے ہمارا تھوڑا ہو، بات جو ہے نا وہ ہو رہی تھی صدقے کے اوپر، صدقہ جو ہے نا وہ کوشش کریں ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر کریں، چاہے تھوڑا ہی ہو، چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 10 ہوں، چاہے 20 ہوں، تو اس کی بہت زیادہ فادیت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو کریں گے بھی کوشش اس کی۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جو ہے نا وہ اس کے بڑے فائدے ہیں، بلکہ جن کو سمجھ آ گئی ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے، بلکہ اس میں میں ایک واقعہ آپ کو اور سناتا ہوں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک چاچا زاد بھائی ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ تینوں مدینے سے چلتے ہیں اور مکے کی طرف پیدل سفر تھا۔ تو راستے میں نا یہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں بھوک اور پیاس لگی، تو ایک خیمہ دیکھا، تو وہاں پر ایک صرف بوڑھی اماں تھی، اور ان کے پاس ایک جانور تھا، بکری تھی، اور وہ بھی دودھ نہیں دے رہی تھی۔ تو اس کا جو خاوند ہے وہ کام کے سلسلے میں کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ تو یہ تینوں وہاں پہنچے ہیں، وہ کہنے لگے ماں کچھ کھانے کو ہے، کچھ پینے کو ہے؟ تو کہنے لگی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یہ جو بکری ہے، تو خیر مختصر یہ ہے کہ انہوں نے بکری کی پرمیشن لی، انہوں نے کہا کہ یہ تو دودھ تو نہیں دیتی، کیونکہ یہ نواسہ رسول ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ تو انہوں نے جب اجازت لی تو انہوں نے برکت والے جب ہاتھ لگائے تو وہ بکری نے جو ہے نا وہ دودھ دینا شروع کر دیا، جتنے برتن تھے وہ بھی بھر لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ جتنے اس کے برتن تھے وہ بھی، اور خود بھی جو ہے نا وہ سیر ہو کے پیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر وہ دیکھیں اس جو ہے نا وہ عنایت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور خدمت کرنے والی اس بوڑھی اماں کا حوصلہ دیکھیں، ایک ہی بکری ہے، اور اسے کہا کہ آپ ایسے کریں اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے نا تو اسی کو ذبح کر لیں، گوشت بنا دیں تو میں آپ کو پکا کے کھلا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا اور وہاں بیٹھ کے کھایا، اور اماں جی کو دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔
تو وہ جب اس کے میاں صاحب آئے نا، اس کے ہسبینڈ خاوند آئے، تو وہ کہنے لگے وہ بکری کہاں گئی؟ وہ کہنے لگے اس طرح مہمان آئے تھے، وہ بڑے خوبصورت تھے اور انہوں نے کھانے کا کہا، تو میں نے سوچا کہ بھی کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، چلے وہ پھر یہی بکری جو ہے نا وہ ان کو ذبح کر کے کھلا دی۔ اب قصہ مختصر کہ جب وہ واپس آتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے یہ بتا گئے کہ ہم مدینے سے ہیں، اماں کو کہہ دیا کہ اگر آپ کو کہیں ہماری ضرورت ہو تو آپ مدینے آ جانا، ہم آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیں گے۔ تو وہ جیسے آج وہ گوبر کی بناتے ہیں نا، وہ جلانے کے لیے ایندھن تیار کرتے ہیں، تو اس طرح وہ بکریوں کی نا مینگنیاں کٹھی کرتی ہوئی نا وہ پھر رہی تھی وہ بوڑھی اماں، کیونکہ وہ بھی جلانے کے لیے وہاں استعمال ہوتی تھی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ کے بعد نا وہ پہچان لیا انہیں، وہ مدینے میں پہنچی ہوئی تھی، تو وہ بوڑھی اماں کو لے کر نا اپنے گھر چلے گئے۔ اب وہ ایک بکری کا ریٹرن دیکھیں اب کیسے ہو رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار بوڑھی اماں کو دیے۔ پہلے تو یہ تعارف ہو گیا نا، آپ نے مجھے پہچانا، وہ کہنے لگی میں تو بوڑھی ہوں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو پھر انہیں بتایا کہ ہم ایسے سفر کر رہے تھے، پھر انہیں یاد آیا کہ ہاں بھئی مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو بکری وہ کھلائی تھی، تو وہ پھر اس کو گھر لے گئے۔ 1000 بکریاں اور 1000 دینار جو ہے نا وہ اس کو دے کر، 1000 بکریاں آج بکری میرے خیال میں ایک تو 50-60 ہزار کی 70 ہزار کی آتی ہے، بلکہ اس کے کزن ہیں تو اس نے وہ لی تھی 1,40,000 کی۔ تو اگر آپ 50,000 کی بھی لگائیں تو 1000 بکریاں کتنے کی بنتی ہوں گی؟ اب پھر انہیں بیچ دیا کس کے پاس، کہ کہتے میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، امام حسین کے پاس۔ تو ان کے پاس بھیجا، وہ کہنے لگے میرے بھائی نے کیا دیا ہے؟ تو کہا کہ وہ 1000 بکریاں دی ہیں اور 1000 دینار دی ہیں۔ وہ کہنے لگے آپ میری طرف سے بھی 1000 بکریاں لے لیں، اور 1000 دینار کتنے ہو گئے؟ 2000 بکریاں اور 2000 دینار۔ اب ان دونوں نے بھیج دیا پھر کس کے پاس؟ کہتے ہیں آپ عبداللہ بن جعفر کے پاس چلے جاؤ۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے دوسرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ وہ کہنے لگے دونوں نے 1000 بکریاں دی ہیں، 1000 جو ہے نا وہ دینار دیے ہیں۔ کہنے لگے اچھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب ان سے نا آگے نہیں بڑھ سکتا، میں اب ان سے، اگر آپ پھر کیا کیا؟ انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے، انہوں نے 1000 دیا اور اس نے، اور پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں معذرت کر کے کہ اماں اگر آپ پہلے میرے پاس پہلے آ جاتی نا تو میں اسے زیادہ دیتا آپ کو۔ تو اب ایک ساتھ خادم بھی دیا، تو ایک بکری کے عوض میں ماں جی آئی تھی جی بکریوں کی مینگنیاں جلانے کے لیے، اکٹھی کرنے کے لیے مدینے میں، اور ساتھ واپسی پہ جاتے ہوئے 4000 بکریاں اور 4000 دینار، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ کروڑوں روپیہ لے کر، اور وہ واپس اپنے گھر جا رہی ہے۔ جب اس کے میاں کو پتہ چلا کہ یہ کہاں سے آئی، وہ کہنے لگی وہ جو میں نے ایک بکری کھلائی تھی مہمانوں کو، یہ اس کا ریٹرن اللہ نے دیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ہی دیکھیں جو صدقہ خیرات کرتا ہے، جب مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ ریٹرن کر کے کتنا دیتا ہے۔ لیکن اب اس کا بھی حوصلہ دیکھیں نا کہ ایک ہی بکری ہے اور اسی کو ذبح کر کے کھلا دیا۔ آج ہم بھی اگر اپنے مال کے اندر بڑھوتری چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ خرچ کریں، تو کریں گے بھی کوشش۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔